السلام علیکم فرینڈز، میرا نام ہے عصمت اللہ زاہد اور آپ دیکھ رہے ہیں AUZ لرننگ سینٹر یوٹیوب چینل۔ فرینڈز، آج آپ کو میں اراضی ریکارڈ سینٹر پر وراثت کے انتقال کا طریقہ کار بتاؤں گا، کس طرح سے وراثت کا انتقال ہوتا ہے، کون کون سے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ تو میں آج آپ کو وراثت کے انتقال کا مکمل طریقہ کار بتاؤں گا۔ دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرا چینل سبسکرائب کر لیجئے، میں اس طرح کی ویڈیوز آپ کے لیے لاتا رہتا ہوں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ یہاں پر فرینڈ میں آپ کو بتا دوں کہ متوفی کے وارثان جسے سائل کہتے ہیں، وہ متوفی کا سرٹیفکیٹ، ڈیتھ سرٹیفکیٹ لے کے اور اپنا اصل کمپیوٹرائز شناختی کارڈ لے کے اراضی ریکارڈ سینٹر پر ٹوکن حاصل کر کے بغرض انتقال وارث سروس سینٹر آفیشیل کے پاس پیش ہوگا۔ سروس سینٹر آفیشیل سے مراد وہاں پر کاؤنٹر پر بیٹھا لینڈ ریکارڈ کا سٹاف ہے جو آپ کو رہنمائی کرے گا۔ سروس سینٹر آفیشیل کیا کرے گا؟ وہ وراثتی انتقال کا اندراج کرے گا۔ وراثتی انتقال کا اندراج کر کے اس کا جو چالان فارم ہے وہ سائل کے حوالے کر دے گا۔ سائل وہ چالان فارم لے کر جو وہاں پر موجود بینک آف پنجاب کے کاؤنٹر ہوتے ہیں وہاں پر جائے گا، وہاں پر فیس پے کرے گا۔ فیس پے کرنے کے بعد وہ چالان فارم واپس لا کر سروس سینٹر آفیشیل کو دے دے گا۔ اب چالان وصول ہونے پر سروس سینٹر آفیشیل اسی دن اسسٹنٹ ڈائریکٹر لینڈ ریکارڈ یا لینڈ ریکارڈ آفیسر کو آگاہ کرے گا، جو کہ اسی دن عملہ فیلڈ سے شجرہ نسب وغیرہ بنوانے کے لیے چٹھی بما درخواست انتقال حلقہ ریونیو آفیسر کو ارسال کریں گے۔ اب وہ رپورٹ حلقہ ریونیو آفیسر کے پاس چلی گئی۔ اب حلقہ ریونیو آفیسر نے کیا کرنا ہے؟ حلقہ ریونیو آفیسر اس کا شجرہ نسب مرتب کرے گا، پھر اس کے بعد وارثان، گواہان، نمبردار، کونسلر، سرکاری ملازم یا پتی دار کے بیانات لے کے ان کے قومی شناختی کارڈ نمبر درج کر کے ان کے دستخط اور انگوٹھا جات کو ثبت کروائے گا۔ حلقہ ریونیو آفیسر اس کے علاوہ اور کیا کرے گا؟ دیگر شناختی دستاویزات، وہ تمام چیزوں کا معائنہ کرے گا اور ان کو ان کے ساتھ اٹیچ کرے گا، لف کرے گا۔ اگر حلقہ ریونیو آفیسر مناسب سمجھے تو وہ اس کو اخبار میں بھی شائع کروا سکتا ہے۔ حلقہ ریونیو آفیسر وارثان کے شرعی حصص وفقہ کا تعین کرتے ہوئے رپورٹ مرتب کرے گا اور شرعی وارثان کے نام بمطابق شناختی دستاویزات لکھے گا۔ حلقہ ریونیو آفیسر قانونی لوازمات مکمل کر کے 15 یوم کے اندر اپنی رپورٹ اراضی ریکارڈ سینٹر پر ارسال کرے گا۔ 15 یوم تک رپورٹ موصول نہ ہونے کی صورت میں متعلقہ ADLR یا LRO تحریری طور پر اسسٹنٹ کمشنر کو لکھے گا اور اسسٹنٹ کمشنر کو اس کی اطلاع دے گا کہ ہمیں فیلڈ ریونیو آفیسر کی طرف سے کوئی رپورٹ موصول نہ ہوئی ہے، اور اگر 30 دن تک بھی حلقہ ریونیو آفیسر رپورٹ نہیں دیتا تو پھر متعلقہ LRO یا ADLR اس کی رپورٹ DC کو لکھے گا اور تحریری طور پر پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی کے ایڈیشنل ڈائریکٹر آپریشن کو بھی اطلاع دے گا کہ ہمیں فیلڈ ریونیو آفیسر کی طرف سے کوئی اطلاع موصول نہیں ہوئی ہے، کوئی تحریری جواب موصول نہیں ہوا ہے۔ جب حلقہ ریونیو آفیسر کی طرف سے رپورٹ موصول ہو جائے گی تو DR متعلقہ ADLR یا LRO کو چیک کروائے گا۔ فیلڈ ریونیو رپورٹ مکمل ہونے کی صورت میں SEO انتقال کی انٹریز مکمل کر کے 2 یوم کے اندر انتقال RO کے ان باکس میں بھیجنے کا پابند ہوگا۔ رپورٹ مکمل نہ ہونے کی صورت میں تحریری اعتراض لگا کر رپورٹ واپس بھجوائی جائے گی۔ حلقہ ریونیو آفیسر اعتراض دور کر کے اندر 7 یوم رپورٹ واپس بھجوائے گا۔ رپورٹ بر وقت وصول نہ ہونے کی صورت میں کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔
اب نمبر 7 پہ ریونیو آفیسر کے ان باکس میں انتقال آنے کے بعد ADLR LRO اندر 2 یوم انتقال تصدیق کرنے کا پابند ہوگا۔ وارثان اور گواہان کو ADLR یا LRO اراضی ریکارڈ سینٹر پر بغرض طلبی دستاویزات یا سماعت یا کوئی بیانات قلم بند کرنے کے لیے پابند نہیں کر سکتا۔ اس کی قانون نے اجازت صرف ریونیو آفیسر کو دی ہے۔ ہاں البتہ ریونیو آفیسر کی رپورٹ ADLR یا LRO پر 100% لازم ہے۔ حلقہ ریونیو آفیسر کی رپورٹ کے مطابق انتقال وراثت منظور کیا جائے۔ اگر عملہ فیلڈ نے تمام قانونی لوازمات پورے کرتے ہوئے فیلڈ رپورٹ تیار کی ہے تو ان کو قانونی تحفظ حاصل ہے۔ اگر وراثتی انتقال میں کوئی وارث وغیرہ رہ جائے تو پھر کیا کرنا ہوگا؟ اگر وراثتی انتقال میں کوئی وارث وغیرہ رہ جائے تو شناخت کنندگان اور وارثان غلط شجرہ نسب تصدیق کرنے کے ذمہ دار ہوں گے۔ تاہم انتقال منظور ہونے سے قبل اگر کوئی شخص حلقہ ریونیو آفیسر کی رپورٹ کو چیلنج کرتا ہے یا خود کو متوفی کا قانونی وارث کہتا ہے تو انتقال کی منظوری روک دی جائے گی اور اس شخص کی تحریری درخواست بما حلقہ ریونیو آفیسر کی رپورٹ دوبارہ تصدیق کے لیے بواسطہ اسسٹنٹ کمشنر اسی حلقہ ریونیو آفیسر یا کسی دوسرے ریونیو آفیسر کو بھیج دی جائے گی۔ اب نمبر 10 پہ اگر انتقال تصدیق ہونے کے بعد کسی غلطی بابت معلوم ہو یا کوئی شخص خود کو متوفی کا وارث ظاہر کرے تو مقررہ طریقہ کار یعنی کہ نظر ثانی، صحت اندراج، اپیل اس کے ذریعے درستگی ہوگی۔ نمبر 11 پہ یہ ہے کہ جملہ خط و کتابت بذریعہ ڈاک بہی ہوتی ہے، نہ تو کوئی دستی چٹھی موصول کی جاتی ہے اور نہ ہی دستی کوئی چٹھی بھیجی جاتی ہے۔ یہ کام سب بذریعہ ڈاک ہی ہوتا ہے۔ وراثتی انتقال میں متوفی کی کسی کھیوٹ میں موجود رقبہ وارثان کو منتقل ہونے سے رہ جائے تو درستگی فرد بدر سے کی جائے گی۔ مفقود الخبر شخص کی وراثت مجاز عدالت سے ڈگری جاری ہونے کے بعد کی جائے گی۔ انتقال تصدیق ہونے کے بعد انتقال کی کاپی 2 یوم کے اندر حلقہ ریونیو آفیسر کو بغرض تقسیم ارسال کی جائے گی۔ تو فرینڈز یہ تھا وراثت کے انتقال کا طریقہ۔ میں امید کرتا ہوں یہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر کوئی آپ کو بات سمجھ نہ آئی ہو تو آپ کمنٹ کر کے وضاحت طلب کر سکتے ہیں۔ دوستو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔